अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और इब्राहिम ये भी आज़र अल्लाह फरमाता है और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी आज़र अपने बाप आज़र से अपने बाप ये कुरान मजीद में और मकामात पर भी है जैसे सूरह मरियम के अंदर भी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कहा या आबदी ये है प्यारे अब्बा जान आप मेरी बात मान लीजिए और ला ताबुदी शैतान शैतान की इबादत मत कीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बाप का वाक़या सूरह मुमतहिना के अंदर 28वें पारे के अंदर भी मौजूद है। इस कौल ये भी व कौमी इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बात वालों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा अपने बाप से और अपनी कौम से कि इन्ना बुराअ कि हम बेजार हैं उन तमाम से जिनको आप अल्लाह के सिवा पूछते हैं जिनको अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा हाजत रवा और बिगड़ी बनाने वाला। पहला मसला ये है कि यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है उनके बाप के हवाले से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का यहाँ पे वादे नाम मौजूद है आज़र और कुछ लोग कहते हैं कि जी वो बाप नहीं था बल्कि वो चचा था। मैंने अब दोबारा सवाल किया सूरत फातिहा की या आखिरी आयत पूछी है आपसे वलद्दालीन उससे पहले सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन वहाँ पे वाज़ेह है कि वो जो गुमराह लोगों हैं उनका रास्ता हमें नहीं चाहिए ना हमें अल्लाह ताला के हवाले से उन लोगों का रास्ता चाहिए जो अल्लाह ताला के गज़ब में आए हुए। साफ ज़ाहिर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम भी और आपकी कौम भी वाज़ेह गुमराही में। तो आगे अल्लाह फरमाता है कज़ालिका नूरी इब्राहिम और इसी तरह हमने दिखाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मलाकूत समावाति वल अर्ज़ आसमानों और ज़मीन की मलाकूत। अब मलाकूत क्या है पूरी कायनात और कायनात के अंदर जो चीज़ें मौजूद। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायनाती मुतालिया है उसको समझने से पहले ही आपको मालूम है कि सितारा परस्ती का आगाज हो चुका था। सितारों को चांद को सूरज को और ये जिन चीज़ों में गर्मी मौजूद है या हरारत मौजूद है या आग मौजूद है इसकी इबादत असल में शैतान करवाता था और वो खुश होता था कि खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया है। लिहाजा वो हर उस इबादत से खुश होता है जिसके अंदर आग मौजूद हो। तो लिहाजा ये सितारे चांद और सूरज चूंकि इनके अंदर आग मौजूद होती थी तो लिहाजा शैतान मुजयन करके इनको उनके लिए आइकन्स बनाकर उनके लिए बुत बनाकर ये उनके ज़हन में डालता था कि इन सैयारों के इन सारी ज़िंदगी पर असरात हैं। सूरज का भी असरात है सूरज ग्रहण लगे तो ये हो जाता है चांद ग्रहण लगे तो ये हो जाता है। और इसके लिए बड़े बड़े माबद खाने बने हुए थे बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे बड़े बड़े बुतखाने बने हुए थे जहाँ पर सरमाया इकट्ठा किया जाता था और लोगों के मजहबी एतकादात को इस्तेमाल करके पैसे वसूल किए जाते थे। और ये शुरू से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे महफूज रखा था तो वो आगे अभी आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही सारा वाक़या आ जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर फिर कायनात के इसरार मुंकशिफ किए कि कायनात अल्लाह ताला ने आपको बताया कायनात के अंदर किस तरह जिंदगी आगाज होती है किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात को चलाता है और उसके अंदर वो भी वाक़या आपको मौजूद है सूरह बकरा के अंदर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता अवलम तुमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाला फहुज़ अर्बअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउन्ना यातीनका साया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चूंकि नबूवत के हवाले से रिसालत के हवाले से यकीन मोहकम की ज़रूरत थी वो यकीन उनको था लेकिन वो सिर्फ उस कैफियत को जानना चाहते थे कि किस तरह यानी कि यकीन तो मौजूद है लेकिन आप पूछते किस तरह आप ये करें। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनको सारी कायनात की मलाकूत दिखाई। ये वही मलाकूत है जिसका सूरह यासीन में जिक्र है सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलाकूतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजऊन। सारी कायनात उसकी मलाकूत मलाकूत में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जहाँ इंसान का अमल दखल नहीं है इंसान वहाँ ना पहुँच सका है ना वो पहुँच सकता है। इसमें गैलेक्सीज भी शामिल हैं इसमें मेटीओराइट्स भी शामिल हैं इसमें एस्ट्रॉइड्स भी शामिल हैं इसमें आपका मिल्की वे भी शामिल है इसमें बड़े बड़े सैयारे हैं बड़े बड़े सितारे ये तमाम चीज़ें अल्लाह की मलाकूत है जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इस हालत के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली और अल्लाह ने उनको फिर वो तमाम चीज़ें दिखाई
یقین ان کو حاصل ہو گیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ کو سمجھایا، اور یہ باپ کو انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے باپ تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تیرا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، اور نہ تیرے کسی کام آ سکتے، بلکہ تو خود ان کو بناتا ہے، اور بنانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرے مشکل کا حاجت روا بگڑی بنانے والے ہیں۔ یہ بات انی اراکا و قوما کا فی ضلال مبین، اس کی گمراہی کا ہونے میں شبہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کے مناظرے کا جو بڑا مشہور ہے۔ تو مناظرہ کیا ہے؟ مناظرے کے بارے میں آپ کو کسی کو معلوم ہے تو بتائیں، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، سر دلیل مناظرہ۔ سے کوئی بات ثابت کرنا، کہ کسی کسی محفل میں دلیل سے کوئی بات ثابت کرنا، جی جی، جواب اور سوال پر کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے کو مناظرہ کہتے ہیں۔ چلے بالکل ٹھیک ہے۔ مناظرہ ناظرہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ جانا، اور آپ نے اپنے مخالف، اور وہ آپ کا مخالف ہے، آپ اس کے مخالف ہیں، تو آپ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اور اپنے دلائل پیش کرتا ہے، اور پھر بعد میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات آپ اگلے کا دعویٰ مانتے ہیں اور اس کے دعوے کو ماننے کے بعد سوال کرتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے دعوے کو حق میں، بلکہ آپ کہتے ہیں اچھا آپ کا دعویٰ یہ ہے، چلے میں نے مان لیا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے، اب آپ اس کے بارے میں جواب دیں۔ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے ایسا ہی مناظرہ کیا ہے۔ فرمایا فَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ میرے نبی کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے اور وہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کس طرح۔ اب آپ سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، لیکن کس طرح، یہ کیفیت نبیوں کو اس لیے بعض اوقات دکھائی جاتی ہے کیونکہ نبیوں کا کام انتہائی بلند اور انتہائی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ یہ چیزیں دکھائی جائیں۔ اللہ فرماتا ہے فلما جنا علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، اور قوم کے سامنے مناظرہ ہو رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہاں پر ایک غلطی کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ اب آپ سے یہ سوال ہے ایک سادہ سا، قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم پیسے والے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو فقیر کہتا ہے؟ جی سر وہ آیت ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، بارک نعوذ اللہ، باللہ، بارک تو اللہ، وہ ان جزاک لوگوں اللہ، کو۔ ہاں جی جزاکم اللہ، بہت اچھا آپ نے پوری آیت پڑھ دی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے نا قرآن میں ان اللہ فقیر، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات نہیں کی بلکہ ان لوگوں کا قول نقل کیا ہے۔ یہاں بھی ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکوں کا قول نقل کیا ہے جو کہتے تھے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ ہاں جی، واضح ہوگی بات آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کا عقیدہ نقل کیا ہے، اس قوم کا عقیدہ ان کے مطابق یہ تھا کہ حاضر ربی، یہ میرا رب ہے، سوالیہ کہ یہ میرا رب ہے۔ اب فرمایا فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا غروب ہوتے ہوئے تو یہ واضح دلیل تھی کہ اصل رب وہ ہے جو اس کو ڈبونے والا ہے۔ تو فرمایا انی لا احب الافلین، کہ میں اس کو، یعنی کہ جو ڈوب جانے والا ہے اس کو پسند نہیں کرتا، اور ساتھ اشارہ دے دیا کہ اصل میں رب وہ ہے جو اس نے اس کو ڈبویا ہے، جس نے اس کو غروب کر دیا۔ یہ بات واضح ہوگی۔ پھر فرمایا فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو انتہائی چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، تو ابراہیم علیہ السلام پھر فرمایا کیا ہے، یہ میرا رب ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کس قدر مادیت پرست واقعہ ہوا ہے کہ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتا رہا ہے، اور یہ سمجھتا رہا ہے کہ یہ نظر آتے ہیں، ان کے اندر حرارت اور روشنی موجود ہے، ان کے اندر فائدے موجود ہیں، ان کے اندر نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت موجود ہے، تو اس لیے وہ اس کی عبادت کرتا رہا ہے، اور یہ بھول گیا ہے کہ چاند اور سورج
اور یہ تمام ستارے ان کا خالق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ جو پینتھیون ہے اس طرح کی جسے آپ کانسٹیلیشن کہتے ہیں یا ملکی وے کہتے ہیں یا اس کو کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر دیو مالا کہا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے اور ستاروں کا اثر مانا جاتا ہے, سورج کا اثر مانا جاتا ہے, کنڈلیاں بنائی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ستارے بنائے جاتے ہیں, زائچے بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ستارہ یہ ہے, ہمارا برج یہ ہے, یہ گھڑی سات ہے, یہ گھڑی نحس ہے, اس گھڑی کے اندر منحوست پائی جاتی ہے, اس کے اندر سات پن پایا جاتا ہے, یہ مبارک گھڑی ہے, یہ شبھ گھڑی ہے, یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود تھی. فلما افلا جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے قال لئن یهدینی ربی, اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی تو تلا اکونن, تو میں بھی ہو جاؤں گا, کن میں سے ہو جاؤں گا, لا اکونن من القوم الضالین, تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہدایت کا سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. توفیق کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تمام انبیاء نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے, اللہ سے توفیق مانگی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مسائل کا اظہار کیا ہے, چاہے وہ مادی مسائل ہیں چاہے وہ روحانی مسائل ہیں, تمام کے مسائل اللہ نے سنے اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے مشکل میں پریشانی میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یونس علیہ السلام کی دعا موجود ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایوب علیہ السلام کی دعا موجود ہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس طرح ہی زکریا علیہ السلام کی دعا موجود ہے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس طرح نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس طرح محمد رسول اللہ کی دعا موجود ہے علیہ السلام, ربی زدنی علما ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور پھر ساری باتیں آپ اکٹھی کر لیں تو سب سے بڑی دعا آپ سب کے نبی علیہ السلام نے پڑھی, لوگوں نے پڑھی, صحابہ نے پڑھی, وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہٰذا اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے. یہ انبیاء علیہ السلام کے عقائد سے واضح ہو جاتی ہے بات. یوسف علیہ السلام نے عورتوں سے بچنے پر کیا کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو اسبو الیہن, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یعنی کہ انسان کا نفس جو ہے وہ چونکہ اس کو شرارت پہ اکساتا ہے, تو نفس کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے بار بار کہے کہ یا اللہ مجھے گمراہ قوم میں سے نہ کرنا اور میری حفاظت کرنا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. یہ ہو گیا, ستارہ بھی گیا اور چاند بھی گیا. اب ایک بڑی چیز آ گئی, فلما رأى الشمس بازغۃ, جب دیکھا سورج کو, یعنی کہ دن طلوع ہو گیا اتنی دیر میں سورج نکلا ہے. بازغۃ, اچھا چاند اور سورج چونکہ مؤنث ہے لہذا اس کے لیے بازغۃ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. فلما رأى الشمس بازغۃ, جب سورج کو دیکھا بڑا چمکتا ہوا, قال ھذا ربی, کہنے لگے یہ میرا رب ہے, ھذا اکبر, یہ تو ھذا ہے بڑا ہے. فلما افلت, لیکن سورج بھی جب ڈوب گیا, غروب ہو گیا, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, تو کہنے لگے کہ اے میری قوم میں اس بات سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہیں. تو شرک والی بات سے میں بری ہوں. اس کا مطلب ہے شرک کسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کرنا گوارا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور انی بریء مما تشرکون وضاحت ہو گئی, اور مناظرے کے اندر قوم شکست کھا گئی, کیونکہ مناظرے کے اندر ان کی دلیل یہ تھی کہ سورج چاند اور ستارے جو ہیں یہ ہمارے رب ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ اصل رب وہ ہے جو ان کو ڈبونے والا ہے, اصل رب وہ ہے جو ان کو طلوع کرنے والا ہے, اصل رب وہ ہے کہ جس کے حکم کے مطابق یہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون ہے, ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح مناظرے کو وضاحت فرما دی. اچھا, آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے دلیل کا مقابلہ دلیل سے ہونا چاہیے یا گولی سے ہونا چاہیے, نقصان پہنچانے سے ہونا چاہیے. جی, دلیل کا دلیل سے ہونا چاہیے. صاف ظاہر ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم جب پڑھائی لکھائی کریں گے, جب عقیدے کی بات کریں گے تو صاف ظاہر ہے دلائل آپ نے دینے ہیں, اس دلائل کو آپ نے ثابت کرنا ہے. آتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اب یہ بات تو نہیں نا ہے کہ آپ کو کسی کے پاس ساتھ بات کرتے ہوئے اگر اس آدمی کو بات نہ آئے اور وہ گولی کی زبان استعمال کر لے, تو یہ بات تو درست نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں اور جب مجسموں سے بیزاری کا اظہار کیا
तो पूरी कौम की आपसे मुखालफत शुरू होगी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपको मालूम है, कुरान मजीद के अंदर भी आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। असल में ये दीन अलहदा है, वो दीन अलहदा है। एक दीन वो है जो कसरत या माल की कसरत की वजह से या अफराद की कसरत की वजह से बनाया जाता है, फिर उसकी टर्मिनोलॉजी बनाई जाती है, फिर उसको माना जाता है, फिर उसको लोगों पर मुसल्लत किया जाता है, और फिर कहा जाता है नानु अक्सर व अमवालन व औलादा, क्यों कि हमारे पास माल ज्यादा है, हमारे पास वोट ज्यादा है, लिहाजा जो बात हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है। इसको आप शॉर्ट कर लें तो आपको पता है मेजोरिटी इज अथॉरिटी का लफ्ज भी मौजूद है, मनी इज पावर का लफ्ज भी मौजूद है, और बॉस इज ऑलवेज राइट का लफ्ज भी मौजूद है। ये तमाम प्रोवर्ब्स, ये तमाम मुहावरे उस कौम में बनाए जाते हैं जो मादियत परस्ती का शिकार हो चुकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में उनका काम बनता था कि वो कोई दलील पेश करते, लेकिन दलील तो उनके पास मौजूद नहीं थी, लिहाजा उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इनाद और बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया। और ये वही बात है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नबियों के साथ हुई, और खास तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई। आप बताएंगे पहली वही जब नाज़िल हुई तो आप अलैहिस्सलाम वापस आए, किसके पास आए थे? हजरत हजरत खदीजा के खदीजा। पास। और खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसके पास लेकर गई फिर आपको? बरका बिन नौफल के पास। वर्का वो बिन अहले नौफल, किताब के आई थिंक जी, बरका बिन वर्का बिन नौफल किताब इलाही के माहिर थे, तौरात को भी जानते थे, इंजील को भी जानते थे, क्योंकि ये किताब इलाही वहां पर मौजूद थी जिस तरह हमारा कुरान है। तो वर्का बिन नौफल ने जब आपके चेहरे को देखा तो उसने कहा था कि हाज़र नामूस अल्लज़ी उनज़िला अला मूसा, जो आप जिस बात कर रहे हैं ना, जिस हुलिये की बात कर रहे हैं कि मैं गारे हिरा में आया, वहां मुझे अजीब सी शक्ल नजर आई, मेरे पर ये कलाम नाजिल हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही नामूस है, वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया करता था। और फिर फरमाया कि या लईतनी कुन्तु जज़अन, कहने लगे कि काश मैं उस वक्त जवान होता, ताकतवर होता, जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुखरिजिया, कि मेरी कौम मुझे निकाल देगी, मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हूँगा, तो मेरी कौम मुझे निकाल देगी। तो फरमाया ये जो लोग हैं ना बदबख्त, जिन्होंने बुतों को, और बुतों को आपको पता है बुतों के साथ कौमों के पैसे वाबस्ता है, उनके माल वाबस्ता है, ये एक पूरा औकाफ का निज़ाम होता है जहाँ पर मुशरिकाना ज़हनियत रखने वाले लोग वो लोगों के मजहबी एतकादात को इस्तेमाल करके पैसे इकट्ठे करते हैं, और लोगों को ना सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते से हटा देते हैं बल्कि उनका माल भी बातिल तरीके से खा जाते हैं। कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में इन्ना कसीरा मिनल अहबारी वर रुहबान लयाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, फरमाया बेशक कसरत के साथ उलमाए यहूद और ईसाई, यहूद के उलमा ने, ईसाइयों के उलमा ने क्या किया कि लोगों का माल भी खा गए और लोगों को अल्लाह के रास्ते से भी हटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जब बेदारी का इजहार किया तो कौम उनसे बिल्कुल बेदार हो गई और उनको अपना दुश्मन समझ लिया। और ये जरा अगली आयत देख लें जरा, उसके बाद हम शुरू करें। कहने लगे कि मैं तो बरी हूँ, और अगर मैं बरी हूँ तो मेरा क्या, इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी, मैंने अपना चेहरा कर लिया है, मैंने अपने चेहरे को सुपुर्द कर दिया है, मैंने अपने चेहरे को यकसू कर लिया है उसके लिए फतर समावाती वलर्दा, जिसने, ये सूरज और चांद एक छोटी सी चीज है, और आप खुद देख सकते हैं आसमान बड़ा है या सूरज बड़ा है? जी, आसमान बड़ा है या सूरज बड़ा है? जी, आसमान बड़ा है। ठीक है, आसमान के ऊपर आपको छोटी सी टिकिया सी नजर आती है सूरज की शक्ल में, चांद की शक्ल में, तो आसमान तो अल्लाह ने पुराने मजीद के अंदर क्या खूबसूरती से कहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिल बसर कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा। अल्लाह फरमाते हैं हमने आसमान दुनिया को बनाया, और आजकल आपको पता है ये ना लटकी हुई लाइटें, ये जो के अंदर लगाई जाती है, आपको मालूम है ये आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है कि बजाय साइडों पे लगाने के छत के अंदर लाइटों को लटका दिया जाता है। ठीक है जी, देखी होगी आपने सीलिंग में, जी क्लास देखी है ना आपने?
کہ چھتوں کے اندر لائٹیں لگی ہوتی ہیں. जी सर. اب اللہ تعالیٰ जी فرماتا ہے کہ ہم نے जी آسمان کی جو چھت ہے نا اس کو لائٹیں لگائی ہوئی, جو بلب لگائے ہوئے ہیں ستاروں کی شکل میں, چاند کی شکل میں, سورج کی شکل میں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تم تو سورج کو پوجنے کی بات کرتے ہو, چاند کو پوجنے کی بات کرتے ہو, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اور میں کیا ہوں, حنیفن یکسو. حنیف کی جمع حنفا بھی قرآن مجید میں موجود ہے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایسا یکسو جس کا دھیان کسی اور طرف جائے ہی نہ, اور اسے معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشکل کشا ہونے کے لحاظ سے کوئی اس کا ثانی, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی دو بھائیوں یا دو بہنوں یا دو چچاؤں یا دو ماموں کے درمیان پھنس کے رہ جائے کہ میں کس ماموں کے پاس جاؤں یا اس کے پاس جاؤں, دو بھائیوں میں سے کس پہ اختیار کروں. لیکن مشکل کشا کے بارے میں تو دوسرا ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد ہے, انما الہکم الہ واحد ہے, لیس کمثلہ شیء ہے, لا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی. تو فرمایا میں یکسو ہوں, اللہ کے علاوہ میرا کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. جو تمہارا عقیدہ ہے وہ مشرک ہونے کا, میں ان میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قوموں, تو اس کی قوم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اور یہ جھگڑا کیا تھا؟ دھمکیاں, وارننگز, کہ تمہیں ہم یہ کر دیں گے, تمہیں وہ کر دیں گے. تو صاف ظاہر ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے گا. اگر آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو آپ اپنی زبان کو بندوق نہ بنائیں, اپنے ہاتھوں کو تلوار مت بنائیں, آپ دلیل سے ساتھ بات کریں. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کو اپنا موقف چھوڑ دینا چاہیے, یا کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی حق کے اوپر ہے, سچ کے اوپر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح علامہ اقبال کی شاعری کے اندر بھی موجود ہے یہ بات کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تاب آباد, تاب ابد چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی, کہ ابو لہب جیسے لوگ آتے رہے ہیں اور یہ اپنا کاروبار چمکاتے رہے ہیں, اور مصطفیٰ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی بھی آتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کے چراغ کے سامنے لوگوں نے اپنے شرک کی مومبتیاں ضرور روشن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے جال حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آ جاتا ہے تو باطل ٹھہر نہیں سکتا. اور دوسرا تمام کلاس یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حق, اگر آپ حق کو تسلیم کرتے ہیں اس پہ آپ کا نقصان ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ آپ کو وہ قتل بھی کر دیا جائے, شہید بھی کر دیا جائے, تو بتائیے آپ کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ ہاں جی. سر فائدہ ہو, فائدہ کس لحاظ سے ہوا؟ دیکھیں فائدہ اس کیا لحاظ سے ہوا کہ آخرت جی کی کامیابی میں. دنیا تو گنے ہوئے دن ہے. کوئی 2000 سال رہتا, 2000 دن رہتا ہے, وہ 4000, وہ 10,000 دن, وہ 50 سال, 100 سال بس. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے شہید کے لیے کیا انعامات رکھے ہوئے. تو ہم نے تو ویسے مر ہی جانا ہے, چاہے ہم ہسپتال میں مریں, چاہے ہم سڑک کے اوپر مر جائیں, چاہے ہم بیماری سے مر جائیں, چاہے گر کے مر جائیں, چاہے کسی بھی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر موت آ جائے تو اللہ وحدہ لا شریک بڑی قدر کرتا ہے. اس طرح اس نے فرمایا قرآن مجید میں وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے یہ, وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. سورہ دہر کے اندر اللہ فرماتا ہے یاد رکھو وہ جو تمہاری کوشش ہے, تم نے دنیا میں کوشش کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اور آپ کو معلوم ہے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے. ڈو یو بلیو کہ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی آدمی بیوٹی پارلر پر جاتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے, کوشش کر رہا ہے کہ نہیں وہ؟ جی جی سر کوشش کر رہا ہوں. اور کتنے گھنٹے بیٹھا رہتا ہے؟ سر 4-5 گھنٹے بھی. 4-5 گھنٹے عام ہے, بلکہ اگر آپ برائڈل کو لیں نا, دلہن کو, جی 8-10 گھنٹے 10 گھنٹے, وہ خاص ولیمے کی ڈریسنگ علیحدہ ہے, اس کی ایسے علیحدہ ہے. آپ محنت تو ہر بندہ کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا اب ایک آدمی محنت کر رہا ہے, رات کو 4 بجے اٹھتا ہے, اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے, یہ بھی محنت ہے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانتے ہوئے برے کام نہیں کرتا, یہ بھی محنت ہے. اپنے نفس کو روکتا ہے, یہ بھی محنت ہے. ہر آدمی محنت کر رہا ہے, ہر آدمی کوشش کر رہا ہے. فرمایا وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, قیامت کا دن ہوگا تو یاد رکھنا تم نے پریشان نہیں ہونا, جو تم نے محنت کی ہوگی مشکوراً اس کی قدردانی کی جائے گی, اس کو پرائز ملے گا, اس کو میڈلز ملیں گے, اس کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے گا. اور وہ تمغہ حسن کارکردگی مخلوق نہیں دے گی,
کہ 10,000 دے دیا 20,000 دے دیا. فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. جس طرح اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے میں اس کا اجر دوں گا. تو جو بھی آپ محنت اس وقت قرآن پڑھنے کی خاطر کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی خاطر کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر آنے کے لیے کر رہے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کی قسم ہے یہ آپ کی جو محنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ تمہاری محنت کی قدردانی کی جائے گی. یاد رکھو، صرف تھوڑا سا وقت ہے، گزار لو. تمہاری محنت کی قدردانی کون کرے گا؟ اللہ نے اپنا نام بولا قرآن مجید کے اندر. کیا فرمایا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا میں بڑی قدردانی کرنے والا ہوں، میں ایسی قدردانی کرنے والا ہوں کہ جو میں نے تمہیں پرائز دینا ہے اس کا تو تم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. لوگوں کی، ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چیزیں تیار کی گئی ہیں اس کا کسی ذہن پر خیال تک نہیں گزرا. کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کو سنا نہیں ہے، بلکہ ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا. اس کا اسکیچ نہیں بنا سکتا، اس کا میپ نہیں بنا سکتا، اس کی آؤٹ لائن نہیں بنا سکتا کہ وہ چیز اس طرح کی ہوگی. قوم نے کیا کیا؟ ہاتھ چاہو قوم لو جی، قوم آگے دھمکیوں پہ آ گئی، اسی یہ کر دیں گے، اسی وہ کر دیں گے. قالا تو حاجونی فی اللہ، کہنے لگا تم مجھے اللہ کے بارے میں میرے ساتھ حجت کر رہے ہو کہ جس کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور تمہارے عقیدے کتنے برے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور اس نے اپنے اختیارات عطا کر دیے ہیں، اس کو عطا کر دیے، اس کو عطا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کی ہے اس حوالے سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اور اگر اللہ نے عطا کر دی ہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ ہی بن گیا ہے تو پھر تمہارے عقیدے میں اور عیسائیوں کے عقیدے میں کیا فرق ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو فرمایا قالا تو حاجونی فی اللہ، ایک اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت ہے کہ وقد ہدانی، جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. یہ ہدایت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ تمہاری اتنی میجورٹی کے باوجود، تمہاری اکثریت کے باوجود، تمہارے اندر رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا فضل و کرم کیا ہے کہ میں ایسے مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی تمہاری باتوں کو نہیں تسلیم کر سکتا. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف، اور آگے بڑی ٹیکنیکل بات کی، ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا. میں نہیں ڈرتا. کس سے نہیں ڈرتا؟ ما تشرکون بھی، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب چاہے تو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی نفع پہنچ سکتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے سے ہو سکتا ہے. تمہارے باطل معبود کچھ نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر تو اپنی طاقت موجود نہیں ہے، اپنی قوت موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی ان آیات سے سبق ملتا ہے کہ ہم ایک تو مناظرے کا اصول سیکھیں. مناظرہ کیا ہے؟ کہ آپ دوسرے آدمی کو اس کے دعوے کے مطابق بات کریں اور اس کو کوشش کریں کم سے کم بات کے اندر حق کی طرف لے آئیں. مثال کے طور پر یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران بات ہو رہی تھی، آج کل بہت بڑے موضوعات ہیں، اس میں ایک پردے کا موضوع ہے، حجاب کا موضوع ہے. کیوں جی؟ خواتین جو کلاس پڑھ رہی ہیں ان کو معلوم ہے کہ حجاب کا مسئلہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. جی بتائیں جی. جی سر. اچھا، اور میں نے وہ بچیوں کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں کسی بھی لڑکی جو ماڈرن لڑکی ہے یا سمجھ لے جو آپ کے چہرے کے پردے کی قائل نہیں ہے، یا آپ نے جو برقع لیا، میں نے کہا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. آپ اس کو سادہ کہیں کہ بھائی آپ بھی با پردہ ہے، میں بھی با پردہ ہوں. سیدھی سی. کیوں جی؟ سمجھ آئی میری بات؟ سر ایکسپلین کر دیں. میں ایکسپلین کر، دیکھیں جو بھی آج کل کوئی ماڈرن خاتون ہے، صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لباس اس نے پہنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سوال ہوتا ہے. جی بتائیں. جی جی سر. آپ صاف ظاہر ہے اس نے اپنے جسم کو پردے میں کیا ہوا ہے، جسم میں تو پردہ خاتون نے بھی پردے میں کیا. میں نے کہا ان کو آپ فوراً روک دیں کہ میں بھی با پردہ ہوں، آپ بھی با پردہ ہے. صرف یہ ہے کہ میرا پردہ کچھ زیادہ ہے، آپ کا ذرا کم ہے، لہٰذا میرا اور آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. آپ بھی پردے کی قائل ہے، میں بھی پردے کی قائل ہوں. آپ ذرا کم پردے کی قائل ہے، میں ذرا زیادہ پردے کی قائل ہوں. یہ وہی فرق ہے جو 50 اور 100 کے درمیان ہے، جو 100 اور 500 کے درمیان ہے، جو 500 1000 کے درمیان ہے. آپ نے ایک جس طرح موبائل فون آپ نے لیا، آپ نے پروٹیکٹر نہیں لگایا، آپ اس کی قائل نہیں ہے. میں پروٹیکٹر کی قائل ہوں، میں نے پروٹیکٹر کے ساتھ لگا لیا ہے. تو موبائل تو دونوں کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، حجت دے سکتے ہیں کہ جناب آپ بھی با پردہ ہے، آپ صاحب آپ نے بھی شرٹ پہنی ہوئی ہے، جین کی پینٹ اگر آپ پہن
वो पहनी हुई है आपने, आपने भी अपने जिस्म के हिस्सों को छुपाया हुआ है, मैंने भी छुपाया हुआ है। फर्क ये है कि मैंने जरा प्रोटेक्शन ज्यादा कर ली, आपने जरा कम कर ली, तो हमारे और आपके दरमियान कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। इससे क्या होगा कि अगले बंदे को भी समझ आएगी कि वाकई मेरा असूल भी तो है ना कि आहत जिस्म के बाद इसे छुपाने की मैं भी कायल हूँ। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू से मेरा रहनुमाई मिलती है कि हम जब मुनाजरा करें, जब किसी गुफ्तगू करें, तो कोशिश की जाए कि उसको हम ऑफेंड ना करें, उसको ऐसा लफ्ज ना बोले जिससे वो ऑफेंड हो जाए या वो गुस्से में आ जाए। हम बड़े तरीके के साथ, भाई आप भी बापर्दा मैं भी बापर्दा बात करूँ, हाँ अब ज्यादा बापर्दा या कम बापर्दा इस पे हम बात कर लेते हैं। तो ये है एक अच्छा तरीका जिसको इन आयात में अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। अल्लाह फरमाता है वासिया रब्बी कुल्ला शैइन इल्मन, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि वो ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, आपको पता है दो काम ऐसे हैं जिस दौरान आपसे चीजें ओझल हो जाती है, एक आपको नींद आई हो और एक आपको ऊँघ आई हो। इज इट राइट और रॉन्ग जी? दुरुस्त है? जी सर बिल्कुल। लेकिन ना मुझे नींद आई हुई थी, मैं सो गया, मेरे पीछे क्या हो मुझे नहीं पता, मेरे इलम से निकल गई बात हो, मुझे पता ही नहीं चल सका कौन मोबाइल ले गया कौन पैसे, और मुझे ऊँघ आई, पता नहीं चला, नुकसान हो गया। अल्लाह इन चीजों से पाक है। फिर हमारी एक जो आंख है इसकी भी एक हद है, ये दीवार के पार नहीं दे सकती। दीवार के पार चोरी हो रही थी, मैं अपने घर में बैठा, मुझे पता नहीं चला दीवार के पार मेरे हमसाये के घर चोरी हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम नकाइस से पाक है। सुब्हानल्लज़ी, कौन है? फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शै, वो तो सारी कायनात को थामे हुए है, अल हई है, अल कय्यूम है। अफला ततज़क्करून, अल्लाह फरमाता है यहाँ इब्राहीम ने फरमाया तुम गौर क्यों नहीं करते? गौर करो, जो हाई और कय्यूम है उसको छोड़कर तुमने मुर्दों को, बल्कि अल्लाह ताला की मखलूकात को तुमने अपना रब मान लिया है, ये तुम्हारी बात दुरुस्त नहीं है, इसके बारे में गौर करो। तो ये आपका ना आज का सबक है।